اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ہماری بحث اخلاق مسئولین کے عنوان سے چل رہی ہے، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے امانت داری۔ خداوند تعالیٰ کی ذات نے انسان کو خلق کیا ہے اور اپنی تمام تر نعمتیں انسان کے اختیار میں قرار دی ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی ذات کا لطف و کرم ہے کہ اس نے انسان کو با اختیار خلق کیا ہے، اور انسان اپنے اعمال میں اور اپنے افعال میں با اختیار ہے۔ آج جو موضوع ہمارے مورد نظر ہے وہ کیونکہ ہماری بحث بالخصوص ہمارے مخاطبین جو ہیں وہ مسئولین برادران ہیں، اس اعتبار سے ہم جو کہ مسئول ہیں اور جو کہ ذمہ دار ہیں، اور ہمارے تحت کچھ افراد بعض جگہوں پہ کام کر رہے ہیں یا ہم کسی تنظیم کے مسئول ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امانت داری کا ثبوت دیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی عہدہ ہے، ہمارے پاس اگر کوئی مسئولیت ہے، تو اس اعتبار سے ایک امانت دار شخص ہی معاشرے کے اندر ایک بہترین مسئول ثابت ہو سکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات نے بھی قرآن مجید میں مومنوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، یعنی جو امانت اللہ اور رسول نے تمہارے سپرد کی ہے، اس دین کی شکل میں، اس ایمان کی شکل میں، وہ عہد جو اللہ اور رسول کے ساتھ تم لوگوں نے باندھا ہے، اس میں خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، در حالی کہ تم ان چیزوں کو جانتے ہو۔ سورہ مومنون کے اندر خداوند تعالیٰ کی ذات نے جب مومنوں کی صفات بیان کی ہیں اور فرمایا ہے کہ قد افلح المومنون، مومن ہی فلاح پانے والے ہیں، اس کے بعد صفات مومنین کا تذکرہ کیا ہے خداوند تعالیٰ کی ذات نے۔ ان میں سے ایک صفت جس کو خداوند تعالیٰ کی ذات نے مومن کے لیے قرار دیا ہے وہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہے کہ جو اپنی امانتوں کو پورا کرتا ہے، امانت دار ہے، امین ہے، اور اپنے عہد کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ بس مومن کی نشانی جو قرآن مجید نے بتائی ہے اور مومن کی جو صفت قرآن مجید نے ذکر کی ہے وہ امانت داری ہے۔ امانت دار انسان اصل میں با ایمان انسان ہے، اور انسان کی یہ جو خصوصیت ہے یہ انسان کے اعتماد کو معاشرے کے اندر بحال کرتی ہے۔ ایک امین انسان کے جو لوگوں کی عزت و ناموس، لوگوں کے مال و جان اور لوگوں کی دیگر امور میں امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے معصومین علیہم السلام نے بھی امانت داری کو ایک بہترین نسخہ قرار دیا ہے کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تنظروا الی کثرت الصلاۃ وصومہم، لوگوں کے نماز کی کثرت اور ان کے روزوں کی کثرت کو نہ دیکھو، وکثرت الحج والمعروف، نہ ان کے حج اور نیکیوں کی کثرت کو دیکھو، وتنتنتہم باللیل، نہ ان کے رات کو جاگ کر استغفار کے زمزموں کو دیکھو، ولیکن انظروا الی صدق الامانہ، بلکہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہو، کسی کی ارزش اور قیمت کو جاننا چاہتے ہو، تو وہ دیکھو کہ کتنا امانت دار ہے۔ لہٰذا معصوم کی ذات نے بھی، رسول خدا کی ذات نے بھی امانت داری کو ایک مومن کے لیے بہترین جو ہے وہ نمونہ اور بہترین صفت قرار دیا ہے۔ درست ہے کہ انسان صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے، لیکن وہ معیار جو اس حدیث میں رسول خدا نے کسی شخص کی شخصیت اور اس پر اعتماد اور اس پر بھروسہ کرنے کے بارے میں قرار دیا ہے وہ امانت داری ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ افضل الایمان الامانہ، ایمان، بہترین ایمان جو ہے وہ امانت داری ہے، یعنی ایمان کو، ایک بہترین ایمان کو جو جس خصوصیت سے مولا نے تعریف کیا ہے وہ امانت داری ہے، کہ انسان امین، انسان امانت دار اصل میں اس ایمان کے بلند ترین درجے پر ہے اور اس بہترین ایمان کا مستحق ہے۔ اہم ترین ذمہ داریاں جو خداوند تعالیٰ کی ذات نے اپنے بہترین اور برگزیدہ بندوں کو دی ہیں،
اپنے ان منتخب شدہ بندوں کو دی ہیں، ان میں بھی امانت داری کی صفت کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت کے اعلان سے پہلے مکہ والوں کے درمیان جن دو خصوصیات کی وجہ سے مشہور تھے، وہ صادق و امین کا لقب تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کو مکہ والے صادق اور امین کے نام سے، محمد صادق اور محمد امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر لوگوں کو یقین تھا کہ ہجرت کی رات، لیلۃ البیض کی رات، رسول گرامی اسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا مشرکین مکہ نے اور کفار مکہ نے، لیکن اس کے باوجود رسول گرامی سے اپنی امانتوں کو واپس نہیں لیا، کیونکہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے امین ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ قتل ہو بھی گئے تو بھی کسی اپنے امانت دار شخص کو ہماری امانتیں سونپ کے جائیں گے۔ اس اعتبار سے بڑا بھروسہ تھا رسول گرامی اسلام کی ذات پر مکہ والوں کو اس امانت داری والے مسئلے میں۔ لہذا تمام الہی ذمہ داریاں جب کسی کو خداوند تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو ان میں سے ان افراد کی ایک جو صفت قرآن مجید نے جو مشہور ترین صفت بیان کی ہے وہ خود امین ہونا ہے۔ سورہ شعراء میں جہاں پر خداوند تعالیٰ کی ذات نے ترتیب کے ساتھ 5 انبیاء کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، سورہ شعراء کے اندر جب ان انبیاء کا ذکر کیا ہے تو یہ انبیاء جب اپنی زبان سے تعارف کرواتے تھے اپنا، تو وہ کلمہ جو سب انبیاء نے اپنی قوم کو کہا وہ کیا تھا؟ انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ یعنی گویا امانت ایک ایسی چیز ہے اور امانت داری ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے انبیاء نے بھی اپنی قوم کو اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں ناصح ہوں تمہارے لیے، میں امین ہوں تمہارے لیے۔ اور یہ امانت داری کی صفت ہی تھی جس سے لوگ ان ہستیوں پر اعتماد کرتے تھے، لوگ ان ہستیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے تھے اور ان پر ایمان لے آتے تھے۔ لہٰذا اس سورہ شعراء کے اندر ان 5 جب انبیاء کا ذکر کیا تو ان کا جو مشترک اعلان تھا، ان کا جو مشترک کلمہ تھا اپنا تعارف کرواتے ہوئے، اپنا نبی کے طور پہ جب اپنی قوم کو اپنا تعارف کرواتے تھے تو قرآن مجید نے وہ کلمہ، وہ جملہ جو نقل کیا ان انبیاء کی زبان سے وہ انی لکم رسول امین ہے، کہ وہ اپنی قوم کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ایسے رسول ہیں کہ جو امانت دار ہیں، ہم ایسے پیغام لانے والے ہیں کہ جو امانت دار ہیں۔ خود وحی الہی کے جو ایک امانت الہی ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی طرف، اس کو بھی خداوند تعالیٰ کی ذات نے روح الامین کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، اپنے نبیوں تک پہنچایا ہے، اور فرمایا کہ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے رب جو عالمین کا رب ہے اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اس کو لے کے آنے والا روح الامین ہے، کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے اور ان کو روح الامین کے نام سے قرآن مجید میں یاد کیا گیا ہے۔ لہٰذا کیونکہ وحی الہی ایک عظیم امانت ہے کہ جو اسی حالت میں خداوند تعالیٰ کی ذات سے انبیاء الہی تک پہنچنی چاہیے، جس حالت میں، جس شکل میں، جس صورت میں جس خداوند تعالیٰ کی ذات نے اس فرشتہ عظیم کو دی ہے، اس لیے اس فرشتے کا تعارف بھی خداوند تعالیٰ نے روح الامین کے نام سے کروایا ہے کہ یہ قرآن لانے والا روح الامین ہے، تاکہ جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے یا جس تک یہ قرآن پہنچا ہے اس کو یقین ہو جائے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے آیا ہے وہ اس امین ہستی نے، اس جبرائیل امین نے اسی طرح انبیاء تک پہنچایا ہے۔ مصر کے اندر جب جناب یوسف علیہ السلام اس زندان سے آزاد ہوئے، اور وہ واقعہ کہ جو انہوں نے اپنے زندان والے دوستوں کو خواب کی تعبیر بتائی اور اس کا جو رپورٹ تھی وہ ان کے مصر کے حاکم کی طرف گئی، تو مصر کے حاکم جو تھا اس نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور ان کی جب یوسف علیہ السلام پر وہ الزام کہ جو لگا تھا، زلیخا نے جو لگایا تھا وہ بھی ثابت نہ ہو سکا، اور اس کی گواہیاں بھی وہاں سے مل گئیں کہ وہ جھوٹا الزام تھا، اور یہ واقعہ بھی، خواب کی تعبیر والا واقعہ بھی جب اس بادشاہ نے سنا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو جب اپنے پاس بلایا تو یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف اس انداز میں کروایا، قال انک الیوم لدینا مقین امین، یعنی اس مصر کے حاکم نے
یوسف علیہ السلام کو امین کے نام سے پکارا، یعنی کالا، اور کہا انکا کہ تو الیوم لدینا مکین امین، ہمارے پاس تو ایک بہترین امانت دار شخص کی طرح، یا ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ہمارے لیے امانت دار ہے۔ اور پھر فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اگر میں امین ہوں تو مجھے مصر کے خزانوں پر حفیظ اور نگہبان بنا، اور میں ان کی بہترین رکھوالی کرنے والا ہوں۔ تو یہ امانت داری تھی کہ جس کی بنیاد پر حاکم مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خزانچی بنایا، اپنا وزیر خزانہ بنایا، اور مصر کے تمام جو خزانے تھے وہ جناب یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دیے۔ لہٰذا یہ اعتماد جو یوسف علیہ السلام نے جذب کیا اس اپنے حاکم مصر کا، وہ بھی امانت داری کی وجہ سے تھا۔ ایمان کی تقویت کا باعث ہے خود امانت دار ہونا۔ معصوم کی حدیث ہے کہ من عمل بالامانت فقد اکمل الدیانہ، اگر کسی شخص کی امانت داری تکمیل پا جائے، یعنی ایک شخص واقعاً کاملاً امانت دار بن جائے، تو اس کا ایمان بھی، اس کی دیانت بھی کامل ہو جاتی ہے۔ ایک اور اثر جو امانت داری کا انسان پہ ہوتا ہے وہ انسان کی اجتماعی عزت ہے۔ جب انسان دوسروں کی مال، جان، ناموس اور عزت و آبرو اور دیگر امور کی حفاظت کرتا ہے اور ان میں امانت داری سے کام لیتا ہے، تو لوگ بھی اس کو ایک امین شخص کے طور پر، ایک باعزت شخص کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر انسان چاہے کہ معاشرے کے اندر ایک باعزت و باوقار زندگی گزارے تو اس شخص کا امین ہونا اور خود امانت دار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک اور خصوصیت اور اثر جو امانت کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، خود جناب لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو وہاں پر اس کا ذکر کیا کہ یا بنیہ عد الامانہ تسلم لک دنیا کا، اے میرے بیٹے امانت کو ادا کرنا، یعنی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر یہ کام تم نے کر لیا تو تمہاری دنیا محفوظ ہو جائے گی، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ امانتیں جو ہمارے پاس خداوند تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں دی ہیں، یہ دین خدا ہمارے پاس امانت ہے، یہ قرآن و اہل بیت کی سیرت اور تعلیمات ہمارے پاس امانت ہیں، یہ تنظیم، یہ عہدہ، یہ جوانی، یہ اعضاء و جوارح ہمارے پاس امانت ہیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ زبان خداوند تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور یہ ساری امانتیں ہیں کہ جو خدا نے ہمیں سپرد کی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان امانتوں میں خیانت نہ کریں، اور بالخصوص وہ افراد کہ جو کسی ذمہ داری پہ ہیں وہ اس ذمہ داری کو خداوند تعالیٰ کی امانت سمجھیں، اس مسئولیت کو خداوند تعالیٰ کی امانت سمجھیں، اور خدا نے خواستہ اس میں کوتاہی اور سستی ہی دراصل اس میں خیانت کا باعث ہے، کیونکہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ حکم دیا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانۃ الی اہلہا، یعنی قرآن مجید فرما رہا ہے، خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم کو کہ امانتوں کو اہل افراد کے سپرد کرو۔ بس یہ ذمہ داری ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اس کو امانت کے طور پر انجام دینا ہے۔ یہ دین خدا، یہ عہدہ، یہ تنظیم کے جو شہداء کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، یہ کوئی مسئولیت، کوئی ادارہ، کوئی جس بھی ذمہ داری پر ہم موجود ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے، اور اگر ہم واقعاً امین بن کر اس ذمہ داری کی حفاظت کریں گے تو خداوند تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ شہید بابائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے انتہائی خوبصورت ہے، وہ یہ کہ شہید بابائی جب محاذ پہ تھے، جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، تو ایک دفعہ اپنے کمانڈر سے اجازت لے کر ایک رات کے لیے گھر واپس آئے، تو ان کا جو گھر تھا وہ اس گلی میں تھا جس کی دیوار باہر جو ہے وہ مین گلی میں کھلتی تھی، اس کا دروازہ مین گلی میں کھلتا تھا، یعنی جیسے بڑی گلیاں ہوتی ہیں، اور اسی گلی میں ان کا گھر تھا جس کی ایک دیوار اس گلی کی طرف تھی۔ وہ دیوار بارش کی وجہ سے گر چکی تھی اور امکان تھا کہ کوئی اس گلی سے ان کے گھر میں داخل ہو جائے۔ اس کی ایک زوجہ اور ایک چھوٹی سی بیٹی اس گھر میں رہتی ہیں، اور وہ ایک رات کے لیے جب گھر تشریف لاتے ہیں شہید بابائی، تو اس کی زوجہ اس سے التماس کرتی ہے کہ بابائی آپ چلے جائیں گے، نہیں معلوم پھر آپ کو کب فرصت ہوگی آنے کی، اور یہ گلی والی جو دیوار ہے یہ گری ہوئی ہے اور یہاں سے کوئی اندر آ سکتا ہے، لہذا میں اکیلی ہوتی اور میری ناموس کو، آپ کی ناموس کو خطرہ ہے اور کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو شہید بابائی نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ اس دیوار سے کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ تو زوجہ بڑی تعجب کیا اس نے
اس نے کہا کہ بابائی آپ کو اتنا کیوں یقین ہے کہ آپ اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس دیوار سے کوئی اندر نہیں آ سکتا اور میری ناموس کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا؟ تو شہید بابائی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کی ناموس کو آج تک نہیں دیکھا، اور میں نے اس ناموس کو اور اس خداوند دوسروں کی ناموس کو امانت سمجھا، اور میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ جب میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی تو خداوند تعالیٰ کی ذات تو بہترین امانت دار ہے، وہ میری اس ناموس کی خود حفاظت کرے گی۔ لہذا اگر ہم واقعاً ان آنکھوں کے ذریعے، ان کانوں کے ذریعے، اس زبان کے ذریعے ان نعمتوں کا حق ادا کریں گے، یا اپنی مسئولیت کی نعمت کا حق ادا کریں گے اور امانت داری سے کام لیں گے، تو خداوند تعالیٰ کی ذات ہمیں اس دنیا میں بھی عزت عطا کرے گی اور آخرت میں بھی باعزت مقام عطا کرے گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے خدا اور رسول کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنے کانوں کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ امانت داری کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔